صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک صورت آپ کو بتائی تھی کہ عمدن قصدن کوئی روزہ توڑے۔ عمدن قصدن کا مطلب جان بوجھ کر، اور زیادہ وضاحت کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو روزہ یاد ہو اور اس کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کرے جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے تو اسے کہتے ہیں قصدن عمدن روزہ توڑنا۔ جیسے وہ جانتا ہے کہ میرا آج روزہ ہے، لیکن دوپہر میں لوگوں سے آنکھیں بچا کے دودھ پی لیا، پانی پی لیا، تو یہ اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، اس کو قصدن عمدن روزہ توڑنا کہتے ہیں۔ اس طرح کرنے والا شدید گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی صحیح عذر نہ ہو۔ اگر کوئی صحیح عذر ہوتا ہے، جیسے شدید بیمار ہو گیا ہے اور اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ توڑ دیں، یا اس کو خود یقین ہے کہ نہیں توڑوں گا تو ہلاک ہی ہو جاؤں گا، تو پھر علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن ہٹا کٹا شخص بس تھوڑا سا بھوک نہ برداشت کرنے کی بنا پہ ایسا کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اس پر بعض صورتوں میں قضا ہوتی ہے، بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ دوسرا خطأً روزہ ٹوٹنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ یاد تو ہے لیکن روزہ توڑنے والا عمل انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا، غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو مثال دی تھی کہ کوئی منہ میں وضو کرتے ہوئے کلی کے لیے پانی لے اور اچانک کسی کا دھکا لگ جائے اور وہ پانی اندر اتر جائے، تو ایسی صورت میں چونکہ اس کے ارادہ اندر لے جانے کا تو نہیں تھا لیکن روزہ یاد ہے تو ہم روزہ ٹوٹنے کا حکم دیں گے۔ اس کو خطأً روزہ ٹوٹنا کہتے ہیں۔ اس میں انسان گناہگار تو نہیں ہوتا لیکن اسے اپنی غفلت پر توبہ ضرور کرنی ہوگی۔ روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کی قضا ہے، اس میں کفارہ نہیں ہوتا۔ خطأً روزہ ٹوٹنے کی جتنی صورتیں ہیں اس میں صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تیسری صورت آپ کو بتائی تھی سہون۔ یہ ظاہری ایک صورت ہے کہ ایسا لگتا ہے روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو یعنی بھول کی بنا پر روزہ توڑ دینے پر بھی روزے کو جاری رکھنے کا حکم دیا۔ جیسے کسی نے آ کے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے بھولے سے روزے میں کھا پی لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ گویا کہ اگر بھولے سے کوئی فعل انسان سے روزہ توڑنے والا سرزد ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب فرما کر اس شخص کو بری الذمہ قرار دیا اور روزہ جاری رکھنے کا حکم دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ بھول کر اگر روزہ توڑ دیتے ہیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں، جو توڑنا نہیں کہلائے گا، ظاہری صورت کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے ٹوٹ گیا لیکن یہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھا اکراہن ہوتا ہے۔ اکراہ کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا، لیکن شرعی لحاظ سے جس کو شریعت مجبوری کہتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں قتل کی یا کسی عضو کو ضائع کر دینے کی یا پھر ہماری عزت کے زوال کی صحیح دھمکی دے۔ صحیح دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے ویسا کر گزرے گا۔ جیسے کوئی پاگل ہے، سائیکو ہے، اور وہ گن پوائنٹ پہ کہتا ہے میں روزہ توڑو ورنہ گولی مار دوں گا، اور ہمیں یقین ہے کہ اتنا خردماغ، اتنا بے وقوف قسم کا ہے کہ یہ ایسا کر گزرے گا۔ اب اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس کو اکراہن روزہ توڑنا کہتے ہیں، یعنی مجبوری کی صورت میں روزہ توڑنا۔ اس میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن روزہ توڑنے والا بالکل گناہگار نہیں ہوگا، نہ اس پہ کوئی توبہ واجب ہے، اور اس پر بھی کبھی بھی کفارہ نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سہون کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا بھولنے میں، باقی قصدن عمدن ہو اور خطأً ہو، اکراہن ہو، ان تینوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصدن عمدن میں گناہگار بھی ہوتا ہے اور اس پہ بعض صورتوں میں قضا ہے، بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہے، اور خطأً کے اندر روزہ ٹوٹتا ہے لیکن گناہگار تو نہیں ہوتا، ہاں توبہ احتیاطاً واجب ہوتی ہے اور اس کی صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ اکراہن کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں نہ گناہ ہے نہ توبہ ہے، اور اس کی بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ہمارے بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ شروع کرنا یہ سحری ختم ہونے کا تعلق اذان کے ساتھ ہے، اسی طرح جو ہم روزہ کھول لیتے ہیں اس کا تعلق بھی اذان کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ کھاتے رہتے ہیں، جیسے سحری کے اندر کھاتے رہیں سحری کے ٹائم میں، اور اذان شروع ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات تو یہاں تک ہم سنتے ہیں کہ ابھی جلدی جلدی اذان ہو رہی ہے، جلدی جلدی کھا لو پی لو،
جب تک کہ اذان ختم نہ ہو۔ تو کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، اور بعض اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، فلاں مسجد کی باقی ہے، اور کھاؤ پیو جلدی جلدی۔ تو اس طریقے سے کرنے سے یاد رکھیں کہ روزہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ روزہ بند ہونے کا تعلق اذان سے نہیں، وقت کے ساتھ ہے۔ اور میں پہلے آپ کو مسئلہ بتا چکا ہوں کہ روزے کی ابتدا ہوتی ہے سحری کے ختم ہونے کے بعد۔ جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اذان سحری ختم ہونے کے بعد ہی دی جائے گی۔ اگر کوئی لفظ اللہ اکبر بھی سحری ختم ہونے سے پہلے کہہ دے، باقی چاہے پوری اذان بعد میں کہہ دے، یہ اذان نہیں مانی جائے گی، دوبارہ اذان دینی ہوگی۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اذان ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، تاکہ فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ تو گویا کہ جو اذانیں ہو رہی ہیں وہ سحری بند ہونے کے بعد ہو رہی ہیں۔ چنانچہ جس نے کھایا پیا اذان کے بیچ میں، اس نے گویا کہ سحری بند ہونے کے بعد کھایا پیا، اور جو سحری بند ہونے کے بعد بھی کھاتا پیتا رہے گا تو یہ لازم سی بات ہے کہ اس کا روزہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر یہ غلط فہمی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اس پر یہ ضرور ہے کہ کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن قضا ہوگی، اور وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اگر آپ نے کسی کو مسئلہ بتایا تو اس قسم کے جرأت مند لوگ ہمیں ملتے ہیں بعض اوقات، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں تو شروع سے ایسا ہوتا آیا، یہ کہاں سے نیا مسئلہ آ گیا؟ مسئلہ نیا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ سیکھنے کی کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی، تو لہٰذا وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں اور کہتے نہیں جی ہم تو اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جہالت کے سبب ایسا ہوتا تو صرف قضا تھی، کفارہ نہیں۔ لیکن اب اگر کوئی جان بوجھ کر اذان کے دوران کھائے گا پیے گا مسئلہ پتہ ہونے کے بعد، تو پھر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ اور کفارہ آپ کو پتہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، 60 روزے، اور ایک روزہ قضا کا، وہ چاہے علیحدہ رکھ لیں، لیکن جو قضا کے روزے ہوتے ہیں، جو کفارے کے روزے ہوتے ہیں، یہ 60 کے 60 لگاتار رکھنے ہوں گے۔ ایک روزہ بھی درمیان سے چھوٹ گیا، دوبارہ نئے سرے سے گنتی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی روزہ رکھنے پہ قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، لیکن پہلے روزے رکھنے ہوں گے، اگر اس پہ قدرت نہیں ہے تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ تو یہ جو بڑی جرأت مندی کے ساتھ بعض اوقات شریعت کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر اور خود شرعی مسائل کا از خود فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں، یا ان شرعی مسائل کے حل کی بنیاد اپنے گھر کے رسم و رواج کو بناتے ہیں یا عام لوگوں کے عمل کو بناتے ہیں، یاد رکھیں اس سے بڑی تباہی پیدا ہوتی ہے اور انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بعض اوقات تو کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ اور چاہے ہمارے وہ نوجوان اگر مجھے سن رہے ہوں جو کم ہی سنتے ہیں، خیر نوجوان تو، کہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں حالت روزہ میں، اتنی کرکٹ کھیلیں گے گراؤنڈ میں جا کر ادھر ادھر کہ اس وقت ان کی حالتیں خراب ہوتی ہیں، کوئی یہاں گر رہا ہے کوئی وہاں گر رہا ہے، ٹھنڈا پانی سر پہ ڈال رہے ہیں، اور پھر وہ روزہ ایک معذاللہ بوجھ سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ اس طرح کرکٹ کھیلنا حالت روزہ میں یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ یاد رکھیں کہ اتنا سخت ہے اس میں بھاگنا دوڑنا کہ روزہ گزارنا انتہائی دشوار ہو جائے، یہ منع ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں تجھ کو